آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز صدر جلسہ صدر ضلع جمعیت اہل حدیث ضلع رامبن مولانا عبدالکریم السراجی حفظہ اللہ اور سٹیج پر رونق افروز علماء کرام مدارس کے طلباء اور معزز سامعین کرام اصلاح امت باٹو نیل کے اس مقام پر یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. معزز سامعین، میں اپنے موضوع پر آؤں گا لیکن ابتدا میں اس چیز سے کرنے کی کوشش کروں گا کہ اجتماعات میں دینی مجلسوں میں سامنے بینر لگایا جاتا ہے اور ان پر کچھ نام لکھے ہوتے ہیں، اجتماع کے نام درج ہوتے ہیں. یہ جو بینر کے اوپر نام لکھا جاتا ہے، کسی بھی اجتماع کا نام کو نام دیا جاتا ہے، یہ یوں ہی نہیں ہوتا ہے کہ صرف یہ سجانا ہے، رونق بڑھانی ہے، اس طرح سے کوئی مقصد ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے اور یہ جو مختصر نام ہے اس کے اندر پورا مقصد واضح ہے کہ کانفرنس کا مقصد کیا ہے. حافظ محمد یوسف السلفی حفظہ اللہ اس کی وضاحت فرما رہے تھے کہ اصلاح امت کا کیا مطلب ہے. تو میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. یہاں پر جو علماء کرام ابھی تک آئے انہوں نے مختلف موضوعات پر لب کشائی کی. ابھی بعد میں بھی آئیں گے عظیم علماء، بڑے علماء، اکابر علماء، ہمارے اساتذہ میں سے جو علماء ہیں وہ یہاں تشریف فرما ہوں گے، وہ یہاں پر خطاب فرمائیں گے. اس کے لیے ہم ذہنی طور تیار رہیں گے اور ابھی تک جو سنا وہ بھی آپ نے اچھی طرح سنا اور سن بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو بہرحال اصلاح امت کا مطلب ہے ہم امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. کسی ایک کانفرنس کا اجتماع کا نام ہوگا اصلاح معاشرہ، یعنی ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، وہاں کچھ چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، وہ ہمیشہ رہتی ہے. تو یہ کوششیں ہوتی ہیں اصلاح کرنے کی، درستگی لانے کی، صحیح کرنے کی. کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم ڈگر سے ہٹ جاتے ہیں، پٹری سے ہٹ جاتے ہیں، گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فساد کے شکار ہو جاتے ہیں، انحراف کے شکار ہو جاتے ہیں، ہم ضلالت گمراہی کے شکار ہو سکتے ہیں. شیطان ہمیں بہکا سکتا ہے، نفسانی خواہشات ہمیں ادھر ادھر ڈگمگا سکتی ہے، ہم متزلزل ہو سکتے ہیں. تو یہ اصلاح کا کام چلتا رہے گا، اصلاح کا کام چلتا رہے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چلتا رہے گا. یہ نہیں رکنے والا ہے، یہ قیامت تک کام چلتا رہے گا. اور یہ کام علماء کرام، واعظین اور مصلحین اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ کرتے رہیں گے. وہ سامنے کی چیلنج سے کبھی ڈرے نہیں ہیں اور نہ ڈریں گے. سامنے کی رکاوٹوں
تو یہ کام امت کے اندر چلتا رہے گا. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی، توحید سمجھائی اور نیکی کا راستہ ان کو دکھایا. قوم کے لوگوں نے انکار کیا، نہیں مانا. اور یہ بات اچھی طرح آپ سمجھیں، آپ حضرات بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اپنے پلے باندھ لیں. شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ، میری قوم کے لوگوں، جس چیز سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں اس میں تمہاری مخالفت نہیں کرنا چاہتا ہوں. یعنی یہ اجتماعات، یہ کانفرنسیں، یہ دینی مجلسیں، یہ نصیحت اور یہ وعظ اور یہ تقریر اور یہ خطاب اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے. اس میں کسی کی مخالفت مقصود نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو پھر یہ سارا کچھ بیکار ہے. کیونکہ شعیب علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا، قوم کے لوگوں میں تمہاری مخالفت نہیں کرنا چاہتا. ان اريد الا الاصلاح، میرا اگر کوئی مقصد ہے وہ ہے اصلاح کرنا. میرا مقصد ہے کہ تم درست ہو جاؤ. اگر تم شرک کے راستے پر گامزن ہو، اگر تم لوگ شرک کرتے ہو تو شرک کو چھوڑ دو، توحید کے راستے پر آ جاؤ. اگر تم نبی کی مخالفت کرتے ہو، نبی کی بات نہیں مانتے ہو، اس کو چھوڑ دو، اس روش کو ترک کر دو اور نبی کے راستے کو اختیار کر دو. نبی کا کہنا مانو، نبی کی سنت مانو، نبی کا طریقہ فالو کرو. مخالفت مقصود نہیں ہے، اصلاح مقصود ہے. اور ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اور میرا کام حسب استطاعت ہوگا. جتنی مجھے اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، اتنا میں اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا، کام کروں گا. وما توفیقی الا باللہ، اور اس کام میں مجھے توفیق جو مل رہی ہے، جو طاقت مل رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، وہ اللہ ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. اس کام کے لیے جو توفیق ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، وہ اللہ دینے والا ہے. کوئی یہ کہے کہ یہ میں نے کیا، میں کہوں کہ یہ میری وجہ سے ہوا، ایسا نہیں ہوتا ہے. اس میں توفیق اللہ رب العالمین کی ہے. فتح اور نصرت اور تعین اور سپورٹ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، تب یہ کام ہوتے ہیں. اللہ کی نصرت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ کی نصرت اور فتح کے بغیر اور مدد کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. یہی کنسپٹ اور یہی سوچ لے کر ہم آپ کے سامنے آتے ہیں کہ یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے اصلاح. شعیب علیہ السلام نے اصلاح کرنا چاہا، اور یہ صرف شعیب علیہ السلام نے نہیں کیا. اس کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، سب نے یہ کام کیا. یہ پیغمبرانہ مشن ہے، یہ رسولوں کا راستہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہ راستہ اختیار کیا جائے، اس راستے پہ چلنا ہے. تو بہرحال حسب استطاعت، جس کو جتنا زیادہ اللہ نے نوازا ہے وہ اتنا زیادہ خرچ کرے. یہ دعوت و تبلیغ کا میدان بھی ایسا ہی ہے. جس کو جتنا اللہ نے دیا ہے، علم دیا ہے، عمل دیا ہے، تقویٰ دیا ہے اور صلاحیت دی ہے، ٹیلنٹ دیا ہے، وہ اتنا زیادہ خرچ کرے گا، وہ اتنا زیادہ لوگوں میں یہ کام کرے گا. تو یہ اصلاح ہے، درستگی ہے، سدھارنا ہے، معاشرے کو سدھارنا ہے. دل سے شروعات کرنی ہے، اپنے گھر سے شروعات کرنی ہے اور عقیدے سے شروعات کرنی ہے. عبادت کو درست کرنا ہے، نماز کو درست کرنا ہے اور اسی انداز سے معاملات کو درست کرنا ہے. تجارت کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو درست کرنا ہے. تو بہت سارے مقامات ہیں، بہت ساری جگہیں جہاں درستگی کی ضرورت. پھر امت کی بات آئی. امت کون ہے؟ امت کون؟ امت تو ہم ہی لوگ ہیں، ہم ہی لوگ امت کے اندر داخل ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنایا
مفسرین کرام فرماتے ہیں اے امتن عدلا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت عدل بنایا ہے، یعنی وہ امت جو درمیانہ راستہ اختیار کرتی ہے، میانہ روی پر چلنے والی امت اور وسط والا راستہ اختیار کرنے والی امت، نہ افراط کی شکار، نہ تفریط کی شکار، نہ غلو کی شکار، نہ تنقیص کی شکار۔ یہ امت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا۔ امت کی دو قسمیں ہیں، امت اجابت اور امت دعوت۔ امت اجابت ہم ہیں، یعنی ہم نے اس اللہ تعالیٰ کی پکار کو قبول کیا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، ہم امت اجابت ہے۔ ہمارے اندر بھی درستگی کی ضرورت ہے، ہمارے اندر بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت سارے فسادات ہیں، ان کو دور کرنا ہے۔ اور دوسری اس امت کی دوسری قسم ہے امت دعوت، وہ امت جو ابھی تک اس دائرے میں داخل نہیں ہوئی ہے، جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں، ان تک بھی یہ دعوت پہنچنی چاہیے، ان تک بھی یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ ان کو پہلے سب سے پہلے ان کی درستگی یہ ہے کہ وہ ایمان کے اندر داخل ہو جائے، اسلام کے اندر داخل ہو جائے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سن لے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کر لے۔ تو یہ سب کے لیے اصلاح کی دعوت ہے، سب کے لیے درستگی کی دعوت ہے، سب کے لیے امن کی دعوت ہے، سب کے لیے سلامتی کی دعوت ہے، سب کے لیے پیار کی دعوت ہے، سب کے لیے محبت کی دعوت ہے، سب کے لیے ہمدردی کی دعوت ہے، سب کے لیے اتحاد کی دعوت ہے، سب کے لیے ایمان کی دعوت ہے۔ یہ سب کے لیے دعوت ہے، یہ سب کے لیے اصلاح کا پروگرام ہے، یہ سب کے لیے درستگی کا پروگرام ہے، یہ سب کے لیے نشہ مکت معاشرے کی دعوت ہے۔ اس میں کوئی ہندو ہو یا مسلمان ہو، سب کو یہ نشہ نہیں کرنا چاہیے۔ اصلاح کی ضرورت سب کو ہے، یہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے۔ بہرحال مجھے موضوع دیا گیا ہے کہ قرآن و سنت کو منہج سلف کے مطابق سمجھنے کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن و سنت کو کیا ہم اپنی منمانی سے سمجھیں گے، اپنی منمانی سے سمجھیں گے؟ قرآن و سنت کو کیا ہم اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ نہیں، اس کے لیے اصول ہے، اس کے لیے اصول ہے۔ اب وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، لیکن بنیادی اصول یہی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہو یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنا ہو، سنت کو سمجھنا ہو، تو اس کے لیے ہمیں منہج سلف کو اختیار کرنا لازمی ہے۔ اس کے لیے ہمیں صحابہ کی روش کو، صحابہ کی فہم کو ضروری اختیار کرنا ہے۔ ہم قرآن و سنت کو اسی انداز سے سمجھیں گے، اسی منہج میں سمجھیں گے جو منہج اختیار کیا صحابہ کرام نے، اور صحابہ نے سمجھایا تابعین نظام کو، اور پھر یہ سلسلہ امت کے اندر آگے چلا۔ تو اسی فہم کے مطابق، اسی روش کے مطابق ہمیں یہ قرآن مجید سمجھنا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنا ہے۔ اس کے لیے بے شمار آیات ہیں قرآن کریم کے اندر، بطور دلیل اور بطور بنیاد اور بطور اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بے شمار آیات کو بیان کیا ہے۔ تفصیلات میں جانے کے بغیر اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہوگا، وہ یہ کہ صحابہ کے منہج پر قرآن اور حدیث کو سمجھنا ضروری کیوں ہے؟ تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ یہ صحابہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا۔ انہوں نے قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے وہ حالات دیکھے جو نبی پر آئے، جو نبی جن حالات سے گزرے، انہوں نے ان سارے حالات کا مشاہدہ کیا، بذات خود وہ حاضر رہے۔ انہوں نے نبی پر وحی آتے ہوئی کو بھی دیکھا، نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے، انہوں نے دیکھا کہ نبی پر پسینے آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی کے موسم میں بھی پسینہ آ رہا ہے جب وحی نازل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے وہ زمانہ پایا، نبی کا ساتھ دیا، اس لیے ان کو زیادہ پتا ہے کہ قرآن کس طرح سے سمجھنا ہے، ان کو زیادہ پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس لیے فرمائی اور
किस अंदाज से फरमाई, इससे क्या मकसद है, इसका क्या मफहूम है, इसका क्या मतलब है। लिहाजा उनके मनहज पर कुरान और सुन्नत को समझना लाजमी है। कुरान करीम हमें समझा रहा है, फइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ। अगर इन बाद में आने वाले लोगों ने उसी तरह से ईमान लाया, अब ईमान की बात आ गई, बुनियाद की बात आ गई, तौहीद की बात आ गई, अकीदे की बात आ गई, कि अगर इन बाद में आने वाले लोगों ने उसी तरह ईमान लाया जिस तरह से उन सहाबा ने ईमान लाया, फक़द इह्तदौ, फिर ये हिदायत याफ्ता है। ईमान बता दिया, असल बता दी, बुनियाद बता दी, उसके बाद नमाज है, उसको भी उसी मनहज पर परखना है, उसको भी उसी तरह से देखना है। ज़कात का मामला है, उसको भी उसी अंदाज से देखना है। हज का मामला है, उसको भी उसी अंदाज से देखना है। और बाकी जिंदगी के इतने सारे शोबे हैं, उन शोबों को सहाबा ने किस अंदाज से अंजाम दिया और समझा, उनको भी उसी अंदाज से देखना है। तो बाद में आने वाले लोगों ने अगर ईमान उसी तरह से लाया जिस तरह सहाबा ने ईमान लाया, तो ये बाद के लोग भी हिदायत याफ्ता है। वइन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिकाक। अगर ईमान के लोगों ने सहाबा की रविश को इख्तियार न किया, सहाबा के मनहज को इख्तियार न किया, अकीदे में, इबादत के अंदर, मामलात के अंदर, कुरान और सुन्नत को समझने के अंदर, फइन्नमा हुम फी शिकाक, फिर ये लोग इख्तिलाफ के शिकार हो जाएंगे। शिकाक कहते हैं दरार को, शिकाक कहते हैं दीवार में जो दरार आपको नजर आ जाती है कि दीवार अलग अलग हो चुकी है, वो शिकाक है। यानी फिर ये उम्मत शिकार, फिर ये उम्मत दरार की शिकार हो जाएगी, इख्तिलाफ की शिकार हो जाएगी। इस उम्मत के अफराद के बीच में दूरियां पैदा हो जाएंगी, जो आज हम देख रहे हैं, जो आज हम देख रहे हैं। उम्मत के अफराद आपस में एक दूसरे से मिले हुए नहीं है, सब लोग अलग अलग हैं, सब लोग दूर दूर हैं। इस इख्तिलाफ को अगर खत्म करना है तो सहाबे किराम के मनहज को इख्तियार करना होगा, सहाबे किराम की रविश को इख्तियार करना होगा। तो बहरहाल दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गय्र सबीलिल मुमिनीन। और जिसने रसूल की नाफरमानी की, नंबर एक, किसकी नाफरमानी की? रसूल की। और फरमाया वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, रसूल की नाफरमानी की, हिदायत वाज़ेह होने के बाद, कुरान की हिदायत वाज़ेह है, रसूल की सीरत वाज़ेह है, रसूल की सुन्नत वाज़ेह है, रसूल का मनहज भी वाज़ेह है, इसके बाद भी वो रसूल की मुखालफत करता है। वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और वो मुमिनीन के रास्ते के अलावा कोई और रास्ता इख्तियार कर रहा है। कौन से मुमिनीन? कौन से मुमिनीन? वो मुमिनीन जो रसूल के साथ थे, वो सहाबे किराम, उनका रास्ता इख्तियार नहीं करते हैं। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला, उसने खुद के लिए जो इख्तियार किया हम उसको उसी पर डाल देते हैं। उसने खुद के लिए जो इख्तियार किया हम उसको उसी पर डाल देते हैं। वनुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा, और उसको हम पहुंचा देते हैं जहन्नम तक, और ये जहन्नम बुरा ठिकाना है। फरमाया वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, मुमिनीन के रास्ते के अलावा कोई और रास्ता इख्तियार करता है तो मुमिनीन का रास्ता वही रास्ता जो सहाबा ने इख्तियार किया, जो जिस रास्ते पर सहाबा चले, जिस मनहज पर सहाबा चले। अगर इन लोगों ने, बाद में आने वाले लोगों ने, उम्मत के लोगों ने अगर वो रास्ता इख्तियार नहीं किया तो हम उनको उसी पर डाल देंगे जो रास्ता उन्होंने खुद के लिए चुना है। अगर किसी ने इल्हाद का रास्ता चुना है तो वो उसी पर चलता रहेगा, किसी ने कोई और रास्ता चुना है तो उसी पर चलता रहेगा। बहरहाल सहाबा किराम की रविश और उनके रास्ते को और उनके मनहज को और उनके नक्शे कदम को इख्तियार करना और मानना और उसको लाजिम पकड़ना और उसी के मुताबिक कुरान और सुन्नत को समझना हमारे ऊपर लाजिम है।
میں نے تیسری آیت بھی پڑھی اور مختصر میں بات ختم کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یاد کرو ان صحابہ کو، یہ مہاجرین اور یہ انصار، اور انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے میں، ایمان لانے میں اور توحید میں داخل ہونے میں، نبی کی اطاعت کو ماننے میں انہوں نے پہل کی. یہ صف اول میں داخل ہو گئے، صف اول میں شامل ہو گئے. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے والسابقون الاولون، یہ سابقین اولین ہے، من المہاجرین والانصار، مہاجر میں سے کچھ ہے، انصار میں سے کچھ ہے. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی. کن کی اتباع؟ مہاجرین اور انصار کی اتباع. اسی لیے مہاجرین اور انصار کی اتباع کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے ان کو تابعین کہا جاتا ہے. آپ نے نہیں سنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار ساتھی تھے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، اور جو صحابہ کے شاگرد تھے، جو صحابہ کی تربیت میں رہنے والے لوگ، جنہوں نے صحابہ سے تربیت حاصل کی، تعلیم حاصل کی، ان کا طریقہ سیکھا، ان کو تابعین کہا جاتا ہے. تو صحابہ کی اتباع کرنے والے لوگ، گویا کہ صحابہ کی اتباع کرنی ہے، منہج میں، طریقے میں، قرآن و سنت کو سمجھنے میں ان کی اتباع کرنی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے تعلق سے، صحابہ کا منہج ماننے والوں کے تعلق سے فرمایا رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے. وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہے، خوش ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو رکھا ویسے یہ رہے اور خوش رہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا، اور یہ بھی اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے اندر ان کے لیے نعمتیں تیار کر کے رکھی. بہرحال تفصیلات میں جانے کے بغیر خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنا ضروری ہے. قرآن و سنت کو سمجھنے کے اس مقام پر، قرآن و سنت کو اگر سمجھنا ہے تو صحابہ کے طریقے پر سمجھنا ہے. جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے اتبعوا ولا تبتدعوا، اے لوگو تم اتباع کرو اور تم بدعتیں ایجاد نہ کرو، دین میں نئی چیزیں ایجاد مت کرو. اور اس طرح سے بہت سارے اقوال ہیں صحابہ کرام کے، علماء کرام کے، ائمہ اعظام کے، جو ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کے منہج کو ماننا ہے، اور اسی انداز سے ہمیں اس قرآن و سنت کو سمجھنا ہے اور قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار ہمیں سمجھ عطا فرما.